وراثت تو تقسیم کر دی گئی، لیکن بزنس چل رہا ہے، اس کی گڈ ول آ رہی ہے، اس کا پروفٹ آ رہا ہے، اس بزنس کی تقسیم بھی تو ہونی چاہیے. وہ کس طرح سے تقسیم کی جا سکتی ہے؟ وہ کیسے بہنوں بھائیوں کو دی جا سکتی ہے؟ جیسے دوسری پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی باقاعدہ طور پر تقسیم ہو سکتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تو لوگ شریک ہوں گے نا. گڈ ول میں تو لوگ شریک ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹریڈ مارک اور وہ جو برانڈ ہے وہ اس کو یوز کر سکیں. نارملی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اور جیسے دور جدید کا معاملہ ہے ڈیجیٹل پراپرٹی رائٹس، ان کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. اور بعد میں اب تو صورتحال ایسی ہو گئی کہ لوگ جب اویئر ہوئے تو وہ اس بارے میں کافی یعنی لے دے بھی ہوتی. ایون بہنوں کی بات تو ایک طرف ہے، بھائیوں کے درمیان بھی بہت لے دے. تو اس سلسلے میں علماء کو تحقیقات بھی کرنی چاہیے اور حل بھی دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. تو جہاں بھی جس نوعیت کی پراپرٹی ہے، جس نوعیت کی ملکیت ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اس بارے میں علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن پیپر کرنسی کے بعد ڈیجیٹل کرنسی ہے. تو کوئی جو ہے وہ بٹ کوائن ہے یا اسی طرح سے باقی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پر تحقیقات کی کافی کمی ہے اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا نقطہ نظر بھی فرق ہو، لیکن ہمارے ممالک نے اسے یوز کرنا شروع کر دیا. وہ سیاسی وجوہات الگ ہو سکتی ہیں، حکومتوں کے ریزرویشنز الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ڈیجیٹل کرنسی کو کوئی روک نہیں سکتا. اس سے انکار ہے بھی نہیں، اور انکار ہے نہیں. تو ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اس کی تقسیم کا بھی کوئی طریقہ کار جو ہے وہ اس کا تحقیق ہونی چاہیے. بالکل وراثت میں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا میم، یہاں پہ ایک چیز جو بار بار میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بہنوں بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور پھر ان کو جہیز کے نام پہ چند کپڑے، برتن اور کچھ آسائشیں بھی دیتے ہیں. ایک رقم بھی خرچ ہوتی ہے، مہنگا زمانہ ہے ڈیفینیٹلی، رکھ رکھاؤ ہے، سارے معاملات ہیں، کھانا پینا ہے. اور پھر جب وراثت کا ٹائم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ جہیز پہ ہم نے لگا دیا تھا نا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ بات یہ ہے کہ جہیز پر لگانے کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لگانے کا حکم نہیں دیا. ہاں اتنا ضرور کرنا چاہیے جتنا یعنی ضروری چیزیں ہیں ان کے اوپر ضرور کرنا چاہیے، لیکن یعنی اس میں اگر آپ ضرورت سے زائد بڑھتے ہیں تو آپ زیادتی کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر آپ نے لگایا ہے تو وہ لگانا ورثے میں نہیں آتا. ورثہ تو وہ ہے، ترکہ تو وہ ہے کوئی جو موت کے وقت یا دنیا سے جاتے وقت چھوڑ جاتا ہے. تو جہیز تھوڑی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو پراپرٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں حصے تو اس میں سے ہوں گے. جو جہیز دیا وہ اپنی جگہ پر، تو بچے کو جو تعلیم دی، جو اس کے روزگار کے لیے لگایا، جو اس کا بزنس بڑھانے کے لیے لگایا، وہ کس کھاتے میں؟ اس کی شادی پہ بھی لگایا، اس کی شادی پہ بھی لگایا، بالکل اس پہ بھی خرچ ہوتا ہے. تو پھر اس کو بھی حصہ اس طرح کہہ دے کہ ہم نے تمہاری شادی پہ لگایا تو وہ حصہ نہیں ہے. تو یہ بڑے یعنی ایک اندر کنڈیشنڈ مائنڈ ہے، اور لوگوں کا جو ایک یعنی سوسائٹی میں ایک نسل در نسل سلسلہ چلتا آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا ایسا ذہن بن گیا. تو ایسے یعنی ٹیبوز کو توڑنے کی ضرورت ہے اور مائنڈز کو ڈی کنڈیشنڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو جو ہے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو وراثت کی تاخیر کرتے رہتے ہیں، والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور جائیداد موجود ہے، ڈیلے ٹیکٹیکس بھی چل رہی تھے، سم ہاؤ فار سم ریزنس مناسب کوئی وجہ ہوتی ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائمز میں نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی یقیناً نوٹس کیا ہوگا کہ ڈیلے تاخیر سے دینا. اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے، تاخیر کرنا اچھا نہیں ہے. کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، لیگل میٹرز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہوتی، لیکن کبھی ڈیسائیڈڈلی یعنی ڈیسائیڈ کر کے تاخیر کرتے ہیں، اور اس میں ماں کا رول بہت بڑا ہوتا ہے. انٹینشنلی جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کرنا، کہ ماں کہتی ہے ابھی بہن بھائی چھوٹے ہیں، ابھی ان کی تعلیم کے اخراجات ہیں، باقی چیزیں ہیں، ذرا یہ بچے بڑے ہو جائیں تو سب مل کے جو ہے وہ اپنے حصے کو جو ہے وہ ایک ہی جگہ رہنے دیں. تو جب یہ سارے معاملات طے پا جائیں گے اس کے بعد تقسیم کریں گے. تو اس کی وجہ سے ٹینشنز بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ پہلے اپنا حصہ لے لیں، اس کے بعد پول کر لیں، اس کے بعد سارے معاملات کو اکٹھے ہو کے چلا لیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون سے ہٹ کے ایک نیا قانون جو بھی کھڑا کرے گا اللہ کے ہاں تو وہ پکڑا جائے گا.